Assalamu alaikum everyone. Our today's topic is status of women's health in Pakistan. To explain women's health, first of all, we have to know that what is health. So, according to the World Health Organization (WHO), health is defined as a state of complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease, is called health. यानी कि जब एक इंसान प्रॉपर फिजिकल और मेंटली तौर पे स्टेबल होता है विदाउट द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज देन इट इज़ कॉल्ड हेल्थ. तो आगे अगर हम आए तो हम बात करेंगे स्टेटस ऑफ वुमेन्स हेल्थ की. सो वी आर वन ऑफ द मोस्ट अनहेल्दी नेशन with a very poor healthcare system and health indicators. हम उस नेशन से बिलोंग करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जिसका हेल्थ स्टेटस बहुत पुअर है. पुअर हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं, पुअर हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, ख़वातीन को प्रॉपर एक्सेस नहीं है फ्री मेडिकल सोर्सेज की, ना उनको प्रॉपर तरीके से उनको हेल्थ केयर के अकॉर्डिंग उनको गाइड किया जाता है. women are less likely to take to hospitals than men in time of emergencies. देखिए यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा है कि अगर एक मर्द और एक औरत दोनों को इमरजेंसी की सिचुएशन में हॉस्पिटल लेकर जाना पड़े तो हम प्रेफर करते हैं मर्द को लेकर जाने के लिए. यहाँ पे हम ख़वातीन को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते, सिंस द हेल्थ ऑफ ए वुमेन इज़ रेयरली कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट इशू बिकॉज women एज ए जेंडर हैज़ अ लिटल रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी. ऐसा क्यों है? क्योंकि ख़वातीन को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दी जाती सोसाइटी में, उनको प्रॉपर राइट्स नहीं दिए जाते सोसाइटी में. दैट इज़ वाई ये सारे प्रॉब्लम्स ख़वातीन को फेस करने पड़ते हैं. अ सिस्टम विच इज़ बेस्ड ऑन जेंडर इनइक्वालिटी विल नॉट अडॉप्ट पॉलिसीज़ फॉर द वेलबींग ऑफ women. जेंडर इनइक्वालिटी का ये हाल है कि पॉलिसीज़ जो ख़वातीन के लिए बनी हुई हैं, हेल्थ केयर के लिए उनकी ख़वातीन की पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, वो भी उनको प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की जाती. अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हर एक घंटे में कम से कम 3 ख़वातीन ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन उनकी डेथ हो जाती है. और एवरी ईयर 3,75,000 ख़वातीन को प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड. मोर देन 80% वुमेन ऐसी हैं जिनको आज के दौर में भी फोर्स किया जाता है कि वो डिलीवर करें बेबी अपने ही घरों में इन द प्रेजेंस ऑफ अनस्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स. ना तो उनको प्रॉपर फैसिलिटी दी जाती है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, ना ही उनके पास हेल्थ केयर प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. इन सब की गैर मौजूदगी में 80% ख़वातीन हमारी ऐसी हैं जिनको फोर्स किया जाता है कि वो डिलीवर करें अपने ही घरों में. एनीमिया इन वुमेन. एनीमिया इज़ बेसिकली द डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड. अब एनीमिया क्या है? खून की कमी. अब खून की कमी किस वजह से होती है? ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, प्रॉपर खुराक नहीं दी जाती. ड्यू टू फूड इनसिक्योरिटीज़ ख़वातीन को बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं हमारे पाकिस्तान में. ग्लोबली अगर बात की जाए तो एनीमिया एक मेजर कॉज है मैटरनल एज वेल एज इन्फेंट मोर्टेलिटी. एनीमिया की वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स कौन से आ रहे हैं? या तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करें तो चिल्ड्रन ओवर द एज ऑफ अंडर द एज ऑफ 1 उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, क्योंकि उनको प्रॉपर खुराक नहीं दी जाती, प्रॉपर डाइट नहीं होती, जिसकी वजह से 1 साल के अंदर अंदर उनकी डेथ हो जाती है. अकॉर्डिंग टू नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे इन 1988, नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे हुआ 1988 में, जिसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि 57% प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन एनीमिया का शिकार हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर खुराक ही नहीं मिल रही, उनकी डाइट पे प्रॉपर तवज्जो नहीं दी जा रही. अर्ली मैरिज, और इसका एक और मेन रीज़न अगर हम एनीमिया की देखें तो वो अर्ली मैरिज हमारे सामने आ रही है. कम उम्र में शादी कर देते हैं बच्चियों की, और उसकी वजह से कम उम्र में ही उनको प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं. फिर अर्ली प्रेगनेंसीज की वजह से चाइल्ड बेयरिंग के बहुत से केसेस हमारे सामने आते हैं, जो एक मेन कॉज हैं एनीमिया के.
پراپر اپنی صحت پہ توجہ نہیں دیتی، وہ پراپر ان کو خوراک نہیں ملتی، کیونکہ وہ بچوں کے چائلڈ بیئرنگ میں لگ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی صحت کو پراپر طریقے سے نہیں دیکھتی، اپنی صحت کو اگنور کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے انیمیا کے پرابلمس بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں ہمارے. دین وی ہیو 4 ڈیلیز آف پریگنینسی. 4 ڈیلیز آف پریگنینسی کون سے ہیں جس کی وجہ سے خواتین بہت زیادہ پرابلم فیس کر رہی ہیں؟ فرسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے ڈیلے ان ڈیسیژن. اس میں کیا ہے، پراپر ڈیسیژن لینے میں ڈیلے کر دی جاتی ہے. پروفیشنل ہیلتھ کیئر کے پاس جانے کے بجائے کنسلٹ کس سے کیا جاتا ہے؟ ان پروفیشنل ہیلتھ کیئر سے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ویمن فیس پرابلم، خواتین بہت سے پرابلم فیس کرتی ہیں. ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے بجائے obstetrics جو ہوتے ہیں، جو پریکٹیشنرز ہوتے ہیں یا مڈ وائفری ہیں، ان کے پاس لے جایا جاتا ہے خواتین کو. دین ڈیلے ان ٹرانسپورٹیشن. ہمارے پاکستان میں مور دین 70,000 ولیجز ہیں جو کہ وداؤٹ پراپر روڈ ہیں. نہ تو ان کے پاس نہ ہی ہمارے ٹرانسپورٹیشن کا پراپر سسٹم ہے، ان اویلیبلٹی ہے ٹرانسپورٹس کی، ان اویلیبلٹی ہے کمیونیکیشنز کی، نہ ہی پراپر روڈز ہیں، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز تک پہنچنا ہی بڑا مشکل ایک مسئلہ ہے. ڈیلے ان ایمرجنسی کیئر. ڈیلے ان ایمرجنسی کیئر میں کیا ہے، وین دا ڈیلے اکر ڈیو ٹو ان اویلیبلٹی آف ڈاکٹر. اب کسی نہ کسی طریقے سے ٹرانسپورٹ کا ارینج کیا، کمیونیکیشن کو بہتر کیا، ڈاکٹرز کے پاس پہنچ بھی گئے، آگے پرابلم کیا آ رہا ہے، ان اویلیبلٹی آف ڈاکٹرز. نہ تو پراپر اویلیبل ہوتے ہیں ڈاکٹرز، نہ ہی نرسز اویلیبل ہیں، نہ ہی ادر ہیلتھ کے پروفیشنل اویلیبل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے خواتین کو پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں. Then we have delay in recognition of postnatal complications. When the delay occur in recognition of complications occurring postnatally. اب یہاں پہ کیا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے چلیں، اب وہ ہاسپٹلز بھی پہنچ گئیں، ان کو آپریشن بھی ہو گئے، کیونکہ پراپر ڈاکٹرز نہیں ہوتے، پروفیشنلز نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ریکوگنائز نہیں کیا جاتا خواتین کی کمپلیکیشنز کو جو آفٹر برتھ ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ابارشنز کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی ایک بہت مین پرابلم ہے خواتین کا، بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے خواتین کو یہ پرابلم. یا تو انسیف انڈیوسڈ ابارشنز ہو جاتے ہیں یا پھر مس کیریجز ہو جاتے ہیں. جو ہیلتھ کیئر پروفیشنز ہیں، نہ تو وہ ویل سینیٹائز ہوتے ہیں، نہ ہی ان کے پاس جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں ان کو سینیٹائز پراپر کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے خواتین کو بہت سے کمپلیکیشنز اور ہیلتھ ریلیٹڈ پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں. اکارڈنگ ٹو دا ریسرچ دے آر ایسٹیمیٹڈ 1 ملین نیچرل اینڈ انڈیوسڈ ابارشن پر ایئر. ہر سال میں تقریباً 1 ملین نیچرل انڈیوسڈ ابارشنز ہوتے ہیں. انڈیوسڈ ابارشن وہ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے پریگنینسی کو، یا خود سے پریگنینسی کو ختم کر دیا جاتا ہے. آن دا ادر ہینڈ بلیڈنگ اینڈ انفیکشنز آر دا میجر کمپلیکیشن ڈیورنگ ابارشن. کیونکہ پراپر ڈاکٹرز نہیں ہیں، پروفیشنل ڈاکٹرز کے پاس نہیں جایا جاتا، تو کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں، بلیڈنگ زیادہ ہونے لگ جاتی ہے، انفیکشنز ہو جاتے ہیں، جو کہ خواتین کو پرابلم بعد میں فیس کرنے پڑتے ہیں. اب اس ساری سچویشن میں جو خواتین پرابلم فیس کر رہی ہیں ہیلتھ ریلیٹڈ، تو اس کی مین کازز کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں لو سوسائٹل اسٹینڈنگ. ایز آئی آلریڈی ڈسکس ان دا پریویس لیکچر، اوور 29.5% پاپولیشن لیو بلو دا پاورٹی لائن. پراپر سسٹم ہی نہیں ہے، پاورٹی اتنی زیادہ انکریز ہو رہی ہے، لوگوں کی بیسک نیڈز فلفل نہیں ہو رہی. تو ایسی صورتحال میں ان کو پراپر ہیلتھ بھی نہیں مل رہی، پراپر ہیلتھ کیئر نہیں مل رہی. جو فیکٹر ایسوسیٹ ہوتے ہیں پور ہیلتھ کے ساتھ، اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے پور ایجوکیشن. جیسے ہم نے کہا کہ بیسک نیڈز فلفل نہیں ہو رہی، تو وہ کہاں پراپر ایجوکیشن دیں گے؟ پور ایجوکیشن ہے خواتین کے پاس، جس کی وجہ سے ان کو لیک آف اویئرنیس ہے ریگارڈنگ دیئر ہیلتھ. لو انکم ہے، غربت ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی ڈائٹ کو اچھا نہیں کر سکتی، ڈاکٹرز کے پاس پراپر طریقے سے اپنا چیک اپ نہیں کروا سکتی ڈیو ٹو لو انکم. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے ایڈورس لیونگ اینڈ ورکنگ کنڈیشن. اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہت زیادہ پور ہے. اور اس کے بعد سب سے مین ریزن جو آ جاتی ہے اسٹریس.
mental health اتنی زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے خواتین کی اوور آل ہیلتھ پہ بھی اس کا بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے. Then we have narrow conservative approach. Our societal culture, rigid patterns also play a very important role in women's health. ہمارے سوسائٹل کلچرز اس طریقے کے ہیں, ہمارے نارمز اس طریقے کے, ہمارے ٹریڈیشنز, ہمارے ریجڈ پیٹرنز اس طریقے کے ہیں جو کہ خواتین کی ہیلتھ پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کلچر پیٹرن ہے کہ ویمن ور ناٹ الاؤڈ ٹو گیٹ ٹریٹمنٹ بائی دا میل ڈاکٹر. خواتین میل ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ نہیں لے سکتی بیکاز آف ریسٹرکشن آف پردہ. اگر خواتین بیچاری جتنی بیمار ہیں, جتنی ایمرجنسی کی کنڈیشن میں ہیں, اگر وہاں پہ فیمیل ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے تو وہ اگر اس کی ڈیتھ بھی ہو جائے تو وہ قابل قبول ہے, لیکن اس کو میل ڈاکٹر سے ٹریٹ نہیں کروانا. اتنے سخت ہم لوگوں نے رولز بنا دیے ہیں. ٹرائبل اینڈ رورل کانسیپٹس میں دیکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہوم ڈیلیوریز ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ریزن ہے جس کی وجہ سے خواتین کی ہیلتھ پہ بہت زیادہ اثر ہو رہا ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ 80% خواتین آج کے دور میں بھی ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ وہ گھر میں ہی ان کی ڈیلیوری کی جاتی ہے ان پروفیشنل ہیلتھ کیئرس کے اویلیبلٹی میں, تو جس کی وجہ سے خواتین کو پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں. دین لو انویسٹمنٹ ان دا ہیلتھ سیکٹر. لو انویسٹمنٹ ان دا ہیلتھ سیکٹر از آلسو اے ہرڈل ان امپروونگ ویمنز ہیلتھ. یہاں پہ ہماری گورنمنٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول آتا ہے کیونکہ ہیلتھ کیئر پہ پراپر انویسٹ ہی نہیں کیا جاتا, جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت سے ہیلتھ ریلیٹڈ پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں. حالانکہ ہم دیکھیں تو اگر ہم اپنی ہیلتھ پہ پراپر توجہ دیتے ہیں, اپنے ہیلتھ سیکٹرز پہ پراپر توجہ دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہماری اکانومی بھی امپروو ہوتی ہے. یہ ہماری پروموٹ کرتی ہے اکانومیکل گروتھ کو بھی, کیونکہ جب تک ایک انسان اسٹرانگ نہیں ہوگا, جب تک وہ ہیلدی نہیں ہوگا تو وہ پراپر طریقے سے کام نہیں کر سکے گا. ہماری اکانومی بیس بھی ہم لوگوں پہ ہی کرتی ہے. اگر ہم ہیلدی نہیں رہیں گے, ہم لوگ صحیح طریقے سے اپنی صحت کا خیال نہیں کر سکیں گے, تو ہم پراپر طریقے سے کوئی کام بھی نہیں کر سکیں گے, تو اس کا اوور آل امپیکٹ پڑے گا ہماری اکانومی پہ. دین ڈومیسٹک وائلنس. ڈومیسٹک وائلنس بھی بہت امپورٹنٹ ہے جس کی وجہ سے بہت میجر پرابلم ہے, اور ہم خواتین کو خاص طور پہ ہیلتھ ریلیٹڈ پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ domestic violence remain a chief cause of complication related to pregnancy, including unwanted pregnancies ہو جاتی ہیں, lack of access to family planning services. خواتین کے پاس کوئی ایکسیس نہیں ہے کہ وہ فیملی پلاننگ سروسز اویل کر سکیں. unsafe abortion اور injuries, لیک آف فالو اپ کیئر, پراپر فالو اپ نہیں ہوتا, سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کا شکار ہو جاتی ہیں, HIV ایڈز کا, سائیکولوجیکل پرابلمس کا شکار ہو جاتی ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز ویمنس کے ہیلتھ پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی ہیلتھ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو نیکسٹ ہم لوگ اب ڈسکس کریں گے اپنا نیکسٹ ٹاپک. سو ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ حافظ.